دیکھو غلام احمد قادیانی اب نہیں آئے گا، ہم نے چیلنج تو قبول کر لیا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے مہر علی، اگر وہ نہیں آتا تو ایسا کرتے ہیں، تم حضور علیہ السلام کی اولاد ہو نا؟ وہ کہا الحمدللہ۔ کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اس کے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایک نابینا شخص تمہارے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اگر اس کی آنکھیں آ گئی تو یہ جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا نابینا شخص میرے سامنے نہیں لے کر آؤ، خدا کی قسم اگر میرے سامنے کوئی مردہ لا کر رکھ دیا جائے، میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں جب تک اس کو زندہ نہیں کر دوں گا مجھے کملی والے کا فقیر مت کہنا۔ جب پیر مہر علی شاہ نے اتنی بڑی بات کی تو غلام احمد قادیانی آ گئے۔ آپ نے سب سے پہلا سوال کیا اس سے، کہا بھئی تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے اپنا کلمہ طیبہ رب کائنات نے ان کے لیے اتارا ہے، لہٰذا میں قلم زمین پر رکھتا ہوں یا پینسل یا کتاب میں لکھا ہے مور کی سیاہی سے لکھنے والا وہ پر، کہا کہ یہ رکھتا ہوں تو اس قلم کو حکم دے، یہ قلم اگر نبی پاک علیہ السلام تیرا کلمہ اگر لکھ دے گا تو ہم تیری نبوت کو مان جائیں گے۔ اس نے کہا یہ تو جادوگری ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو نبی کا بیٹا کہتا ہے تو تو قلم کو حکم دے یہ قلم جو ہے تیرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ لکھے۔ آپ نے ایک الگ انداز اپنایا، شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ دیوان گانے عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں حضور کے دیدار کے لیے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھوں کو بند کیا، اپنے دل کے تاروں کو روضہ مصطفیٰ سے جوڑ لیا۔ آپ کا جوڑنا تھا، آپ نے قلم کو حکم دیا اے قلم لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قلم نے کلمہ لکھ دیا، مرزا غلام احمد قادیانی اس جگہ سے بھاگ گیا۔ تاجدار ختم نبوت، میرے دوستو توجہ فرمائے، اب یہ بھاگا تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کی 40 سال کی عمر تھی، اور میرے دادا مرشد حضور قبلہ عالم امیر ملت بانیان پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کا بہت بڑا کردار ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ۔ میرے دوستو آپ کے پاس پیر مہر علی شاہ ہے، آپ کی عمر مبارکہ 100 سے اوپر ہو گئی تھی، آپ انیل تھے، چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب آئے۔ آپ جانتے ہیں مہر علی شاہ صاحب میں اور ان میں عشق کتنا تھا جماعت علی شاہ صاحب۔ سنو، حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیل گاڑی پہ اس وقت تبلیغ ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری اتاری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے غوث اعظم سے لے کے تمام بزرگوں کے حالات پڑھے ہیں، جب میں حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا مرد قلندر جو علی پور شریف سے لے کے کراچی تک چلتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا چلتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے آستانے میں بیٹھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب بیل گاڑی پہ سواری کریں۔ دیکھو ولی کا کیسے ادب کرتا ہے، یہ وجہ کہ حضرت خواجہ معین بے قصہ والی ہندوستان حضرت خواجہ حسن صدری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ولی را ولی فی شناخت، ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ آپ
جا رہے ہیں بیل گاڑی پہ، تو آپ کے برابر میں مہر علی شاہ کا مرید بیٹھا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گولڈا شریف آیا. پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی زمین آ گئی ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ گولڈا شریف کی زمین ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کے الفاظوں کو سماعت فرمائے. آپ نے فرمایا جنتیوں کی زمین سے گزرے ہم الحمدللہ جنتی ہو گئے ہیں. آپ نے جب یہ فرمایا وہ فوراً بیل گاڑی سے اترا اور دوڑ کر جانے لگا. جیسے ہی جانے لگا تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے. کیا ادب ہے یار اولیاء کرام کا، اولیاء کرام کی، ان کے لیے تو کہو سبحان اللہ. صبح سے نعرے تقاریر لوگوں کو بار بار جو ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے. ہماری حالت اس وقت ہو کہ نہیں بول سکتا، لیکن آپ کی محبت میں جب دل کے تار ولیوں سے جڑ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر مدینہ شریف سے جڑ جاتے ہیں تو خدا کی قسم محفل میں رنگ جم جاتا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. وہ شخص آیا کہنے لگا حضرت میری ایک بات سن لیں. آپ نے فرمایا بات بعد میں سنائیو، پہلے صرف اتنا بتا کہ یہاں سے جماعت علی گزرا ہے. کہنے لگا جی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب یہاں سے گزرے ہیں. کہا ان کے ادب کے لیے میں کھڑا ہو گیا کیونکہ ان کی خوشبو نے مجھے ادب کے ساتھ کھڑا کر دیا. میرے دوستو جب اس نے اپنی بات کو مکمل کیا اب وہ کہنے لگا، بولا حضرت میں اپنی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، توجہ فرمائے تمام احباب. اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت اب میری بات کو غور سے سنیں. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے گولڈا شریف کی سرزمین والے، یاد رہے جس بھی ولی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اپنی قبر مبارکہ کے سر کے بعد سے لے کے گردن تک اس محفل کو سماعت بھی کرتا ہے، اور اس میں جب تک آمین نہیں ہو جاتی وہ محفل سے جاتا ہی نہیں ہے. اب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، بولو یہ عقیدہ ہے. اس نے کہا حضرت میرا سوال سنیے. میں پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ بھئی یہ کون سی زمین آ گئی ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ تو گولڈا شریف کی زمین ہے. ان کے یہ الفاظ تھے کہ بھئی ہم جنتیوں کی زمین سے گزرے جنتی ہو گئے ہیں. اس نے جب یہ الفاظ کہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنیے. اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے کہ ان کے روزے سے ہوتا ہوا مدینہ شریف تک جائے. ارے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ خدا کی قسم یہ زمین جنتی نہیں تھی. اگر جماعت علی نے فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس کو جنتی بنا دیا گیا. ولی فرما دے تو زمین جنتی ہو جاتی ہے. پیر مہر علی شاہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے علیل ہو گئے. 110 سال کی عمر، 130 سال کی عمر مبارکہ آپ نے پائی ہے. اس 130 سال میں کبھی آپ کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. یہ دادا مرشد کے ہمارے عالم ہے اور پڑ دادا مرشد آپ کے والد محترم پیر سید کریم حسین شاہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے آپ نے 150 سال کی عمر مبارکہ پائی ہے. جب آپ علیل ہوئے تو پیر اختر حسین شاہ صاحب برابر میں تھے. کہا بھئی حضرت کو اٹھائے. کہا نہیں اٹھا نہیں سکتے، حضرت بڑے علیل ہیں، بیمار ہیں. اچھا کہا پھر حضرت کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ مرزا غلام احمد قادیانی میرا شکار نہیں ہے، یہ شکاری پیر جماعت علی شاہ صاحب. جب آپ نے یہ الفاظ کہے آپ وہاں سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا اختر پیر جاؤ میرا امامہ شریف لے کر آؤ. 14 گز کا امامہ شریف باندھا آپ نے. پھر اس کے بعد صبح چادر اوڑھ لی. اوڑھنے کے بعد کہا میرے جوتے بھی لے کر آؤ. اختر پیر صاحب کہنے لگے حضور آپ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف میں ہیں، حضور آپ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ
کہا کہ میں اب بھی لیٹا رہوں؟ حضور علیہ السلام کی عزت پہ بات آ گئی. یاد رہے یہ بات، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے اس